معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے، اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ۔ اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے، جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری طرف اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں، لیکن اللہ کے ڈر کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل دیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پڑے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ ذرا سوچو، تم جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے یا نہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار
دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا کبھی۔ اور ہاں، تم یاد رکھنا، صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس خون کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا۔ معجزے تبھی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں، شاید تم اس کے لیے بنے ہی نہیں۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ سے بنا بھی سکتا ہے، ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ جلد ہی وہ بھی دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ، انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔